السلام علیکم۔ حیدرآباد میں آج تک سنت پر شادیاں بہت ساری ہوئی ہیں جس میں کوئی ڈاورے نہیں تھی، کوئی شادی کے دن کا کھانا نہیں تھا، لیکن شاید یہ حیدرآباد کی پہلی شادی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے زیرو بجٹ، جس کے ہم نے کئی پروگرام بھی کیے، تربیتی پروگرام بھی کیے تھے، لیکن ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے کہ سوشل ریفارم سوسائٹی کے محرک، ون آف دا فاؤنڈرز، جناب حافظ شیخ حسین نظامی صاحب نقش بندی نے اپنی بیٹی کی شادی زیرو بجٹ پہ کر کے ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب، آپ کو اس میں کتنی محنت ہوئی کہ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں میرے کو کسی بھی طرح کی مشقت نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کا لگایا ہوا جو چراغ تھا، اس چراغ کی روشنی میرے دل و دماغ پہ ایسی چھا گئی تھی کہ کوئی ساری جہاں مل کر بھی میرے کو اس روشنی سے اندھیروں کی طرف نہیں لا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہمت ملی تھی میرے کو، اور اس کے اوپر اور جو اخلاص نیت سے میں کام کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا جوان مرد داماد کی شکل میں ایک بیٹا میرے کو دے دیا جو میرے سے بھی زیادہ شدید ہے، بلکہ یہ خود نہیں بلکہ اس کے بڑے بھائی کی بھی نکاح ایسے ہی ہوا، اس کے 2-3 بہنوں کے نکاح بھی بالکل زیرو بجٹ پہ ہوئے۔ یہ خاندانی لوگ ہیں اور خاندانی طریقے سے نبی کے طریقے کو عام کرنے والے، نبی کے حقیقی چاہنے والے، نبی سے سچی محبت کرنے والے، اور حقیقت میں سر بکف مجاہد ہے آج کا یہ نوجوان بچہ، جو اس کی ہمت اور اس کی جانثاری اور قربانی کی وجہ سے میرے کو یہ کام آسان سے آسان ہو گیا۔ ذری بھی میرے کو اس کے اندر تکلیف نہیں ہوئی۔ قرآن کی وہ آیت لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی پوری تفسیر اگر کہیں دیکھنا ہے تو ایسے سادگی سے نکاح کر کے دیکھو، تو پھر اس نکاح میں تم کو جتنا سکون ملے گا اتنا سکون کسی عمل میں نہیں ملے گا۔ بس میں اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس دور میں نکاح کرنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر کرنا۔ اور جناب رحمت اللہ صاحب، آپ کے جیسے نوجوانوں کو 50 لاکھ 1 کروڑ کی شادی کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ زیرو بجٹ کا مثال قائم کی ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ نکاح رحمت بنانا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیشہ کے لیے زندہ کرنا ہے۔ ہر نوجوان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ شادیوں میں فضول خرچی نہ کریں، اپنی استطاعت کے بقدر ولیمہ کریں اور نکاح زیرو بجٹ پر کریں۔ اس تنظیم سے میں مل کر بہت بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو ایک پکڑ لینا، اس پہ عمل کرنا ہتھیلی میں فائر بال لینے کے برابر ہے۔ کین یو ٹیک فائر بال ان یور؟ نہیں، آپ نہیں لے سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو پکڑنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا۔ بیٹھ کے پانی پینا ایزی ہے نہیں ہے؟ اینی ون کین ڈو اٹ۔ داڑھی چھوڑنا ایزی نہیں ہے، اینی ون کین ڈو اٹ۔ ٹوپی پہننا سنت ہے، اینی ون کین ڈو اٹ۔ مگر نبی نے جیسے نکاح کیا ویسا نکاح کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کے باپ سے منگنی، لڑکے کی ماں کی ارمان ہے منگنی کا کھانا، لڑکے کے باپ کی خواہش ہے 500 آدمی کا کھانا کی دعوت ہونا۔ تو دوستو، آج جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم ڈرائیوروں کی، واچ مینوں کی، سیلس مینوں کی، ویلڈروں کی، مولڈروں کی، پوری قوم یہی ہے، کیونکہ پیسہ کہاں گیا؟ پیسہ بہن کی شادی میں چلا گیا، پیسہ بیٹی کی شادی میں چلا گیا۔ کتنے لوگ یہیں پر ملیں گے آپ کو کہ یہ بولیں گے کہ ہمارے ابا کا ایک پلاٹ تھا فلان جگہ پہ، آج رہتا تو اتنے لاکھ کا تھا، بڑی آپا کی شادی میں بکا دے۔ ایم آئی رائٹ؟ میں صحیح بول رہا ہوں؟ پوری قوم بڑی آپا کی شادی میں ختم۔ آپ دیکھیے آج ہمارے نوجوان نسلوں پہ نظر ڈالیے، اگر بعض باپ بوڑھے ہیں مر جاتے ہیں تو جوان بھائی کے اوپر 5 بہنوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور وہ بھائی کی کمر کمان ہو جاتی ہے، ان بھائیوں کی شادی کرنے میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اپنی شادی نہیں کرتا۔ کتنے ایسے گھر بتاؤں؟ اگر اس مسئلے کو کوئی حل کرنا چاہتا ہے ہیلے بہانوں کے بغیر، تو صرف اور صرف اس کا ایک ہی حل ہے، خدا کی قسم صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں، خود بخود یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ آپ اگر ایک چور دروازے کھول کے دیں گے ان کو، ہیلے بہانوں سے بات چلائیں گے، کیسے انقلاب آئے گا؟ جب دین مکمل ہو گیا اب اس کے اندر سہولت مانگنا یہ غفلت ہے۔
یہ جہالت ہے، یہ کم علمی ہے، فکر کی ضرورت ہے. کتنے ہیلے تلاش لیے جا رہے ہیں.